محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم 75 ہجری کو طائف، سعودی عرب میں پیدا ہوئے اور یہیں بچپن کا زمانہ گزرا۔ جب حجاج بن یوسف عراق کے گورنر مقرر ہوئے تو انہوں نے ثقفی خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کو مختلف عہد پر فاز کیا، اور انہی بڑے لوگوں میں محمد بن قاسم کے والد قاسم بھی تھے، جو بصرے کے گورنر مقرر کیے گئے۔ حجاج بن یوسف کو بچپن ہی میں محمد بن قاسم کی صلاحیتوں اور جرأت مندی کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ جب محمد بن قاسم کی عمر 15 سال ہوئی تو حجاج بن یوسف نے ان کو کردن کے مقابلے کے لیے بھیجا، جنہوں نے ایران میں بغاوت کر دی تھی۔ محمد بن قاسم نے کردن کو شکست دے کر بغاوت کا خاتمہ کر دیا، جس سے ان کی شہرت ہوئی اور وہ اس قابل سمجھے جانے لگے کہ یہ ایک باکمال سپہ سالار اور عظیم فاتح ہے۔ محمد بن قاسم عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کا داماد اور چچا زاد بھائی تھا، اور اس نے اس وقت سندھ کی سرزمین کا رخ کیا جب یہاں کے عوام کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ ان کے لیے سخت اور جابرانہ قسم کے قوانین نافذ العمل تھے۔ انہیں اسلحہ رکھنے اور گھوڑے پر زین ڈالنے کی ممانعت تھی، اور حکم تھا کہ ننگے پاؤں اور ننگے سر چلا کریں۔ ایسے قوانین اور حکومت و رایا کے درمیان اس حکم کا امتیاز چونکہ اسلام کی روح کے خلاف تھا، اس لیے مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ وہ یہاں کے در و دیوار کو اسلام کی روشنی سے منور کریں اور ظلمت کے فروشرک مٹا کر توحید کا پرچم لہرا دیں۔ محمد بن قاسم کو اس خطہ عرضی کی طرف آنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کر دیا، اور اس نے یہاں آ کر جس قابلیت و صلاحیت کا مظاہرہ کیا تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سندھ میں راجہ داہر کی حکومت تھی۔ ولید بن عبد المالک کی سلطنت کی دھاک دور دور تک بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت کے بڑے بڑے راجے مہاراجے ولید سے دوستی کی تمنا رکھتے تھے۔ لنکا کا راجہ بھی چاہتا تھا کہ ولید سے دوستی بڑھائی جائے۔ اتفاق سے لنکا میں مقیم ایک مسلمان تاجر کا انتقال ہو گیا۔ لنکا کے راجہ نے اس تاجر کے بیوی بچوں کو جہاز میں سوار کر کے عرب بھجوایا اور چند تحائف بھی دیے۔ جہاز جب سندھ کی بندرگاہ دیبل کے قریب پہنچا تو سمندری ڈاکوؤں نے جہاز کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ جب قزاق پکڑ دھوکڑ کر رہے تھے تو قیدیوں میں سے ایک لڑکی نے حجاج بن یوسف کی دہائی دی۔ وہ اس وقت مشرقی ملکوں کا حاکم ویلا تھا، لیکن ڈاکوؤں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اس قافلے کے لوگوں کے ذریعے جب یہ فریاد اور دہائی حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس نے ولید بن عبد المالک سے حملے کی اجازت مانگی۔ ولید نے حجاج کو اجازت دے دی۔ حجاج نے حملہ کرنے سے پہلے راجہ داہر کو خط لکھا، لیکن اس نے ٹال دیا اور کہا کہ یہ سمندری ڈاکوؤں کا کام ہے۔ حجاج بن یوسف نے یہ سن کر ایک لشکر دیبل کی طرف روانہ کیا۔ اس مورکے میں یک کے بعد دیگر مجاہدین کے جام شہادت نوش کرنے کی وجہ سے حجاج بن یوسف کے غصے میں اضافہ ہوتا گیا، اور انہوں نے محمد بن قاسم کی سربراہی میں قافلہ روانہ کیا۔ اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ محمد بن قاسم کا بہتر انتخاب وقت کا اہم اور قابل قدر فیصلہ تھا۔ محمد بن قاسم 6000 سوار لے کر خشکی کے رستے دیبل پہنچا، کیونکہ یہی وہ مقام تھا جہاں جہاز کو لوٹا گیا تھا اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے بے عزت اور رسوا کیا گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے دیبل شہر کا محاصرہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا، مگر کوئی قابل ذکر کامیابی سامنے نہ آئی۔ بالآخر العروس نامی ایک منجینق سے کام لیا گیا جسے 500 آدمی چلاتے تھے، اور شہر فتح ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے شہر پر قبضہ کیا تو سب سے پہلے قیدیوں کو رہا کیا جو لنکا کے جہاز سے گرفتار کیے گئے تھے۔ یہاں راجہ داہر کی بددیانتی اور ناپاک خصلت کے اظہار کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ جو مسلمان مرد اور عورتیں گرفتار کیے گئے تھے اور جن کی ذمہ داری راجہ داہر نے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے حجاج بن یوسف کے سفیر کو یہ جواب دیا تھا کہ یہ سب کام سمندری ڈاکوؤں کا ہے، ان سب کو بالآخر راجہ داہر کا وزیر سسکار کو محمد بن قاسم کے پاس لایا گیا۔ اس کھلی بددیانتی اور جھوٹ پر مسلمانوں کو بہت پیش آیا۔ بعد ازاں اس علاقے کے لوگوں سے مل کر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس خطے کے لوگوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک روا رکھا جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے حکمران سے سخت بیزار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت عہد کر لیا کہ وہ دکھی انسانیت کو اس جبروستہ سال سے نجات دلا کر رہیں گے۔ چونکہ وہ عزم صادق لے کر اس خطے میں ظہور پذیر ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بے پناہ مدد فرمائی۔ راجہ داہر کی فوجوں نے جب محمد بن قاسم کی آمد کی خبر سنی تو وہ دروازے بند کر کے قلعوں میں بند ہو گئیں۔ چاروں طرف خندقیں کھود کر مسلمانوں نے شہر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ محمد بن قاسم نے آخر کار قلعہ مندر کے گنبدوں پر پتھروں کی بارش کر دی۔ ایک پتھر گنبد کو لگا جس کے ٹوٹنے سے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ مسلمانوں نے قلعے کی فصیل پر چڑھنا شروع کر دیا۔
آخرکار کوفے کے ایک بہادر سپاہی نے مندر پر اسلامی پرچم لہرا دیا اور دیبل کے حاکم نے محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی۔ دیبل کا قلعہ فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد کا رخ کیا جہاں راجہ داہر مقیم تھا۔ دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد دونوں فوجوں میں مقابلہ ہوا۔ راجہ داہر کی فوج کو ابرتناک شکست ہوئی اور وہ خود بھی جنگ میں مارا گیا۔ اس کے بعد کم و بیش 2 سال کی قلیل مدت میں اسلام کے جواں محمد سپہ سالار نے پورے سندھ اور ملتان کا علاقہ فتح کر لیا کیونکہ راجہ داہر کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا تھا۔ برہمنوں نے اس کی لاش کیچو میں چھپا دی۔ مسلمان فانحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ محمد بن قاسم نے لاش کی تلاش شروع کرائی تو کیچو سے برآمد ہوئی۔ محمد بن قاسم کے سامنے راجہ داہر کا سر لایا گیا جسے راجہ کی کنیزوں نے پہچان لیا۔ محمد بن قاسم نے سر کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا، شکرانے کی نماز ادا کی اور راجہ داہر کے سر کو حجاج بن یوسف کے پاس عراق بھیج دیا۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے یہاں اسلامی نظام رائج کیا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ہندو پجاریوں اور برہمنوں کو بتوں کی پرستش کی اجازت دے دی اور ان پر مسول عائد کیا جو کہ آمدن کے مطابق ادا کرنا پڑتا تھا۔ یہ حسن سلوک اور انصاف تھا جس کی وجہ سے محمد بن قاسم نے لوگوں کے دل جیت لیے اور وہاں کے لوگوں نے خود بڑھ چڑھ کر محمد بن قاسم کی حکومت قبول کر لی۔ آہستہ آہستہ اس خطے کے وہ لوگ جو محمد بن قاسم کے خلاف تھے، محمد بن قاسم کو دیوتا ماننے لگے۔ محمد بن قاسم ایک عظیم فاتح تھا کیونکہ اس نے عوام کو ایک بہت ظالم اور جابر شخص سے نجات دلائی تھی حتیٰ کہ راجہ داہر قتل ہو گیا۔ سندھ کے باشندے اپنی سابقہ دشمنیوں کی وجہ سے مسلمان فانحین سے انتہائی سخت برتاؤ کی توقعات رکھتے تھے، لیکن انہیں یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ محمد بن قاسم نے ہر خاص و عام کے لیے معافی کا اعلان کیا اور کسی نوع کی سخت پابندی نہ لگائی گئی، حتیٰ کہ شہر کا نظم و نسق بھی ہندوؤں کو دے دیا۔ دیبل کا عامل ایک پنڈت کو بنایا گیا جو قبل از فتح بدخانے کا محافظ تھا۔ ہندوؤں کے وظیفے اور ان کی جائیدادیں ہندوؤں کے پاس رہیں بلکہ ان کو سرکاری خزانہ سے امداد دی گئی اور ان کے واجبات بھی بدستور قائم رہے اور کسی بھی شخص کو سندھ چھوڑنے پر مجبور نہ کیا گیا۔ فاتح سندھ نے مفتوحین سے مثالی سلوک کی بہت بڑی مثال قائم کی اور جب اسے حجاج بن یوسف کی وفات کی خبر ملی تو اس نے اپنی عظیم الشان فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ خلیفہ ولید عبد المالک کی وفات کے بعد جب سلمان بن عبد المالک خلیفہ بنا تو اس نے محمد بن قاسم کو جیل میں قید کروا دیا جہاں اس عظیم جرنیل اور بہادر انسان کا حال قید میں انتقال ہو گیا۔ ان کا نام تاریخ اسلام میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ محمد بن قاسم کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ باب الاسلام سندھ بر صغیر پاک و ہند کا وہ مبارک و مقدس خطہ سرزمین ہے جہاں دین حق کی شمع سب سے پہلے روشن ہوئی۔ سندھ روڑی کے قریب واقع اروڑ کے مقام پر آ کر محمد بن قاسم نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر انہوں نے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی جس کی آج صرف ایک دیوار اور دروازہ موجود ہے۔ بدقسمتی کہ ہم مسلمان اس تاریخی ورثے کی حفاظت نہ کر سکے۔ الحمدللہ راقم الحروف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس مسجد میں شکرانے کے نوافل ادا کیے اور میں اپنے حکمرانوں سے درخواست گزار ہوں کہ اس تاریخی ورثے کی حفاظت کی جائے اور محمد بن قاسم کی تعمیر کی گئی اس مسجد کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ 2-3 سال کے مختصر وقت میں دیبل سے ملتان تک ایک وسیع علاقہ اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ لشکر اسلام اور غازی محمد بن قاسم کی مبارک و معتبر قامت کے بعد سندھ پر اسلام کے عادلانہ، معاشی، معاشرتی، روحانی، اخلاقی، تہذیبی، تمدنی اور متوازن و منصفانہ سیاسی نظام کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ حضرت محمد بن قاسم روح اسلام سے سرشار وہ غازی تھے جنہوں نے معاشرتی اعتدال اور معاشی انصاف کا عملی مظاہرہ کر کے اہل سندھ کے دلوں کو جیت لیا۔ غازی محمد بن قاسم اور ان کے صالحین رفقا نے اپنی کامل دینداری، دیانتداری، ایمانداری، بلند کرداری، خوش اخلاقی، اسلامی اخوت و محبت اور مساوات و مرود سے مقامی لوگوں کو دین حق کی طرف راغب کیا۔ سندھ کے عوام ان کے بہتر حسن و سلوک، ہمدردی، احسان اور اسلام کی برکات و انعام و اکرام کو دیکھ کر جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے۔ سندھ کے ظالم و جابر، عامر و کافر اور فاسق و فاجر راجہ داہر کے خلاف سینہ سپر ہو گئے اور غازی محمد بن قاسم کے ہمنوا و حمایتی بن کر برہمن سامراج کے راج کو ہمیشہ کے لیے سندھ سے ختم کر دیا۔ آج تک برہمن سامراج کو سندھ پر غلبہ نصیب نہیں ہوا اور نہیں انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہوگا۔ حضرت غازی محمد بن قاسم نے قرآن و روحانی اور اسلامی تعلیمات و حضرت محمد کی شریعت نافذ کر کے کفر و شرک، بدپرستی، بے حیائی، برکرداری اور بدماشی، بداخلاقی اور بدعمالی کے جاہلانہ، کاہلانہ، عامیانہ، کافرانہ، جابرانہ، ظالمانہ اور آمرانہ نظام نحوست کو ختم کر دیا
اور سندھ میں کفر کے تابوت میں آخری کیل ڈال دی اور سندھ کو بر صغیر میں باب الاسلام کے لازوال شرف سے مشرف کر دیا اور سندھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلامی اقدار اور روایت کی امین بن گئی۔ محمد بن قاسم امت مسلمہ کے قابل فخر فرزند تھے۔ انہوں نے سندھ کے سرکش ہنود کے خلاف جہاد کے ذریعے نہ صرف دیارند میں مسلمانوں کی عظمت کا سکہ بٹھا دیا بلکہ ان کے غیرت اسلامی کے جذبہ ہی کی بدولت آگے چل کر بر صغیر میں مسلمانوں کی عظیم مملکت پاکستان کا وجود ممکن ہوا۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کے عظیم المرتبت جرنیل محمد بن قاسم کی آمد پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ سندھ کے عوام نے محمد بن قاسم کو دیکھا، ان کا پیغام سنا اور اسے سچا تسلیم کیا اور یہیں سے دین اسلام پورے بر صغیر میں پھیلا۔ محمد بن قاسم اور ان کے ساتھیوں نے اس حصہ کو فتح نہ کیا ہوتا تو جنوب مشرقی ایشیا کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی اور مسلمانوں کے لیے اس علاقے میں کوئی مسجد نہ ہوتی۔ چنانچہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ محمد بن قاسم کی فتح تحریک پاکستان کی طرف پہلا قدم تھا کہ ان کے 10 رمضان الانبار 92 ہجری کو سندھ میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی اور سندھ کو باب الاسلام ہونے کا فخر حاصل ہوا۔ فتح سندھ اسلامی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یہ دیکھ کر دنیا حیرت زدہ ہو جاتی ہے کہ ایک 17 سالہ نوجوان چند ہزار جانبازوں کو ساتھ لے کر دور دراز کے فاصلے سے سرزمین ہند کی اجنبی حدود میں داخل ہوتا ہے اور اس کے سامنے یہاں کے بڑے بڑے راجاؤں مہاراجاؤں کی بے پناہ مادی قوت بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم کے پاس محدود وسائل تھے، مختصر سی جماعت تھی اور راستہ نہایت دشوار گزرا، مگر اس باکمال سپہ سالار اور عظیم فاتح نے اسلام دشمنوں کو نہ صرف اقتصادی اور مادی لحاظ سے فتح کیا بلکہ ان کے دل و دماغ بھی اسلام کے لیے مسخر کر لیے۔